الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جس نے ساری دنیا جہاں کو پیدا کیا، ان کی روزی کا ذمہ لیا، ان کی زندگی کے اسباب پیدا فرمائے اور مہیا کیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، سورہ جاثیہ کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ جاثیہ کی 13 نمبر آیت ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنے بہت سے احسانات جو ہیں وہ جتلائے ہیں، اور بتایا ہے کہ انسان کے لیے میں نے یہ بہت کچھ کیا ہے، لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ میرا ہی شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی دین کی باتیں ہیں جو حق اور سچ پر مبنی ہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس میں شامل کریں، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ تھوڑا سا چھوٹا سا کام جو ہے یہ ہماری آخرت کے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اصل مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، سب کچھ ہی اس نے تمہارے لیے کام پر لگا رکھا ہے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب کچھ، یعنی چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، خلا، پہاڑ، دریا، سمندر، ندی، نالے، جنگلات، بیابان، صحرا، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پیدا کی ہے، اس ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے۔ جیسے سورج ہے وہ اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، اس کی روشنی سے انسان اپنے دن میں اس کے اجالے میں کام کاج کرتا ہے، اس کی حدت سے اس کی فصلیں پکتی ہیں، اور اس کی گرمی سے وہ سردی سے بچتا ہے۔ چاند جو ہے اس سے انسان اپنے وقت کا تعین کرتا ہے، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے بھر دیا ہے، دریاؤں کے پانی سے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو پیتا ہے، ندی نالے اس کی زمین کو سیراب کرتے ہیں، پہاڑوں سے وہ آب و ہوا کو استعمال کرتا ہے، لکڑی اس کے جلانے کے کام آتی ہے، رزق کو پکاتا ہے، کرتا ہے، کھاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ہی بنائی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والے انسانوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھی ہے، کہ جس انسان میں شعور ہوتا ہے، جس میں عقل ہوتی ہے، وہ جب ان چیزوں پہ غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی یہ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ تو جب وہ اس چیز پر، اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے ایک مطالبہ کرتا ہے کہ اے انسانوں،
یہ سب کچھ تو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہارے سر لیے تم سے صرف ایک بات کی توقع رکھتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم میری عبادت کرو، بس اس کے علاوہ میں تم سے اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور تم میری عبادت کرو، اور عبادت کیسی کرنی ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو صرف میرے لیے ہی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو میرے لیے ہی رکھنا ہے، صدقات و خیرات کرنا ہے تو میرے لیے ہی کرنا ہے، تم نے کسی پر احسان کرنا ہے تو میرے لیے ہی کرنا ہے، تم نے اپنے معاشرے کو سنوارنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں بلکہ میرے لیے ہی خلوص ہونا چاہیے، تم نے مانگنا ہے تو صرف میرے لیے ہی مانگنا ہے۔ تو جب انسان ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے قطعاً برداشت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کا بہت ہی برا مناتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس چیز کو دہرا دوں کہ یعنی کائنات کی تمام چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، اور ہر چیز کا انسان کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مثلا پانی، ہوا، زمین کی پیداوار، اس میں مدفون خزانے، سمندر، پہاڑ، چاند، ستارے، غرض ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے، اور ان کا اپنا فائدہ اور ان کا اپنا کچھ فائدہ نہیں، یعنی ان چیزوں کا اپنا کچھ ذاتی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ سب انسان کے لیے ہی ہے۔ تو اس لیے انسان کو تو ان اشیاء کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور انسان انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی انسان ان چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، انسان ان چیزوں سے خود فائدہ حاصل کرتا ہے، اور یہ سب اللہ کا انسان پر فضل و کرم ہے، اور اس نے اپنی مہربانی سے تمام اشیاء کائنات کو انسان کے کام پر لگا دیا ہے۔ تو کیا اللہ کے ان احسانات کا یہی بدلہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے محسن پروردگار کا شکر بھی ادا نہ کرے، یا اس کی عبادت اور بندگی کرنے کی بجائے اس کے سامنے اکڑنا شروع کر دے؟ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان رات کو اللہ کے سامنے اٹھے، جاگے، تہجد گزارے، اپنے پہلوؤں کو بستروں پر نہ لگنے دے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے ہمیشہ اس کی فرما برداری میں لگا رہے۔ انسان پر تو اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ وہ ساری زندگی بھی اس کا شکر ادا کرے تو شکر ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، ساری رات جاگ کر گزار دیتے ہیں، تہجد میں گزار دیتے ہیں، سجدوں میں گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں، اتنی تکلیف اور مشقت برداشت کرتے ہیں، تو یہ سب کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو کیا میں اپنے آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ ثابت نہ کروں؟ تو میرے بھائیوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی وہ ہستی جسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، جب وہ اللہ کے سامنے شکر گزاری کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہمیں تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا چاہیے، اللہ کے لیے سب کچھ حاضر کر دینا چاہیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کے لیے دن رات ایک کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔